ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی، سامعین ذی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ان نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے جسے تمامی دنیا اولیاء اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کا ذکر فرماتا ہے جسے اولیاء کرام بزرگان دین کہتے ہیں۔ حضرت شیخ بارقی علیہ رحمہ جو حضور غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ ضلع سیدنا شیخ عبد القادر کے در پہ غلامی کیا کرتے تھے، جن کا معمول یہ تھا، جن کا کام یہ تھا کہ جو بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں مہمان آتے انہیں کنویں سے پانی نکال کر پلایا کرتے۔ یہ عمل آپ نے 20 سال تک مسلسل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت شیخ بارقی کے دل کے اندر خیال آیا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے میرے شاہ، اے میرے پیر و مرشد، اگر آپ اجازت دیں تو میں 20 سال تک آپ کے دربار میں نوکری کرتا رہا، غلاموں کو پانی پلاتا رہا۔ میرے دل کے اندر خیال ہے کہ اب میں حج بیت اللہ کے لیے نکلوں۔ حضور غوث اعظم نے پوچھا کہ اے شیخ بارقی، وہاں پر کیا کام کرو گے؟ حضور شیخ بارقی فرماتے ہیں کہ اے میرے پیر و مرشد، اب تلک میں آپ کے مہمانوں کو پانی پلاتا رہا، اب میرے دل کے اندر بار بار یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبۃ اللہ میں جاؤں اور زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر اللہ کے جو مہمان آتے ہیں میں ان کی خدمت کروں۔ حضور بڑے پیر غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، شیخ بارقی تم جا سکتے ہو۔ حضور شیخ بارقی جب بارگاہ غوثیہ سے نکلے تو تنے تنہا تھے، نہ کوئی سامان نہ کوئی اسباب، راہ سفر بھی نہیں، تنے تنہا نکل جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ جب آپ نے اپنے راستے کو شروع کیا، جب سفر شروع ہوتا ہے تو ایک ایسے مقام پر ایک اللہ کے بندے کی ملاقات ہوئی۔ صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں کے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرحال دونوں لوگ جب ایک ساتھ میں ہوئے، جب سفر شروع ہوا، دن جو ہے ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا، ایک مقام پر دونوں لوگ رکتے ہیں۔ شیخ بارقی کہتے ہیں میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے اگر کچھ ہو تو پیش کیا جائے۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ جسے شیخ بارقی جانتے نہیں ہیں، جن کا نام پتہ نہیں ہے، جس سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کے اس بندے نے کہا، شیخ بارقی اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو پھر ہاتھ دھو کے آ جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی، اللہ کے ولیوں پر قربان جاؤ۔ شیخ بارقی ہاتھ دھونے کے لیے گئے اور جب ہاتھ دھو کر پلٹ کے آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور ایک برتن میں بہت ہی لذیذ خوشبودار کھانا رکھا ہوا ہے۔ شیخ بارقی سے آپ کے دوست نے فرمایا کہ شیخ بارقی کھانا شروع کرو۔ بہرحال جب دونوں لوگ کھانے سے فارغ ہوئے، یہ قصہ مسلسل 3 دن تک چلتا رہا۔ چوتھے دن جب شیخ بارقی نے کہا کہ اے میرے دوست مجھے بھوک لگی ہے، تو شیخ بارقی کو جواب ملا کہ ایک کام کرو، 3 دن سے تو میں کھانا بلا کر تمہیں کھلا رہا ہوں، آج کھانا بلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کھانا بلانے کی باری تمہاری ہے۔ شیخ بارقی نے بھی کہا کہ ایک کام کرو، آپ بھی ہاتھ دھو کے آ جاؤ۔ جب وہ آپ کا دوست وہ نوجوان ہاتھ دھو کر آیا تو کیا دیکھا کہ 3 دن ایک برتن میں کھانا آتا تھا، لیکن آج جب شیخ بارقی نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایک جگہ نہیں بلکہ 2 جگہ کھانا دسترخوان پہ پہنچا دیا فرشتوں کے ذریعے۔ جب شیخ بارقی اور آپ دونوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے، شیخ بارقی ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے تو وہ آپ کا دوست، وہ آپ کا ساتھی آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد میں کہتا ہے، میرے دوست اتنا بتا، میں 3 دن سے دعا کرتا رہا تب کہیں جا کر ایک برتن میں کھانا آتا، آج تو نے کون سی دعا کر دی کہ 2 برتن میں کھانا آ گیا؟ شیخ بارقی نے کہا کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے مولا،
3 دن سے جس کے صدقے طفیل تو کھانا عطا کر رہا ہے، آج بھی اسی کے صدقے بھیج دے۔ شیخ بارکی نے جب اتنا کہا تو پھر انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو بتا کہ 3 دن سے تو کس کے صدقے میں کھانا بلواتا ہے؟ تو سامنے والے نوجوان نے کہا کہ شیخ بارکی، میں 3 دن سے جو وسیلے میں دعا کرتا ہوں، جو دعا میں وسیلہ لگاتا ہوں، میں یوں کہتا ہوں، اے اللہ، غوث اعظم کی بارگاہ میں جو شخص 20 سال سے مسلسل مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، کنویں سے پانی نکال کر مہمانوں کو پلاتا ہے، اے میرے مولا، اس کے صدقے طفیل کھانے کا انتظام کر دے۔ بس یہی دعا میری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو مقبول کر لیتا ہے اور کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو شیخ بارکی نے کہا کہ اے میرے دوست، اب تو جا مکہ شہر، اب میں نہیں جاؤں گا۔ سامنے والے نے، آپ کے دوست نے پوچھا کہ اے شیخ بارکی، تجھے کیا ہو گیا، کیوں نہیں جائے گا مکے میں؟ تو پھر شیخ بارکی فرماتے ہیں، میں یوں سمجھ رہا تھا کہ 20 سال سے غوث اعظم کی بارگاہ میں خدمت کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے کوئی پہچانتا ہو یا نہ ہو۔ آج مجھے پتا چلا کہ زمین تو زمین ہے، آسمان کے فرشتے بھی غوث اعظم کے اس غلام کو جانتے ہیں جو غوث اعظم کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔